یہ ہمیشہ سے باطل پرست طاقتوں کا معاملہ رہا ہے۔ ہمیں یہ فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ دنیا یہ پورا ہندوستان الٹ پلٹ ہو جائے، ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ نے ہمیں، اللہ کرے کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی فلسطین جیسے مجاہدین کی قربانیوں کے جیسا قبول فرما لے، دین کے لیے اللہ ہمیں بھی اسی انداز سے قبول فرما لے، جانا تو دنیا سے ہے، کم سے کم اس انداز سے جائیں کہ ہمارے آنے والی یہ نسلیں کل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑے اطمینان سے اور ہنستے خوشی سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے رہیں۔ نہیں تو انجام تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کا کیا حال ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان اس وقت کافروں کے تیغ کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ساری دنیا کے باطل اس انداز سے تم پر ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہو، اس پہ کھانا لگا ہوا ہو اور تم کھانے پہ ٹوٹتے ہو، اس انداز سے مسلمانوں پہ ٹوٹیں گے۔ پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں ہم۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کی بات پر یقین، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں امانت کو اختیار کر لو، ہم امانت دار نہیں بن رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم خیانت کو چھوڑ دو، ہم اتنی زیادہ خیانت کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، دوسروں کو تو معاملہ چھوڑ دو، خود اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ آپ نے جھوٹ بول رہا ہے، کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ امانت میں خیانت کر رہا ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کو یاد کرتے وقت یہ شعوری طور پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرتے رہو گے، کل موت کی بے ہوشی بھی آئے گی تو انشاءاللہ اس بے ہوشی کے اندر آپ کی زبان سے یہ تقرار نکلے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے ہوشی کے عالم میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تفلحون، وہ کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر جب قبر میں جا کے بندہ فرشتہ پوچھے گا من ربک، تب وہ بندہ ہنستے ہوئے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کرے نبی پاک کی ساری امت کو نکیرین کا سوالوں کا جواب دیتے وقت اللہ مدد فرمائے۔ بہت کٹھن منزل ہوگی، وہ پہلی منزل ہوگی، اس میں کامیاب تو بعد میں سارے مانند کامیاب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صرف توحید کا پیغام مکے میں پہنچایا، اس کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں دی۔ صرف اللہ ایک ہے، اللہ مالک و ملک ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ حیو ہے، اللہ موت دینے والے ہیں، اللہ زندہ کرنے والے ہیں۔ سامنے منظر دیکھتے ہیں نا، صبح ایک گھر میں میت ہو رہی ہے، وہ موت ہو گئی ہے، اور یہاں پر شام کو لڑکا پیدا ہو رہا ہے، یہاں زندہ دے رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ روز یہ منظر دیکھ رہے ہیں ہم، کسی کی موت آ رہی ہے، کسی کو پیدا فرما رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی اللہ پہ نظر نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ اب اللہ نے ہمیں تو پیدا کر دیا ہے، اور جو ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر کا پیٹ بھی دیکھے گا، وہاں بھی جائے گا۔ یہ سارے لباس اتار دیے جائیں گے، زرپک لباس اتار دیا جائے گا، وہی 2 چادر کفن کی ہوگی، اسی میں لپیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ اور قبر کی جگہ دیکھتے ہیں، مرگا لگا دیتے ہیں، مردے کو لٹانے کے بعد وہ چین سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اتنی جگہ ہے۔ بہت بڑا محل بنگلہ چھوڑ کے آیا ہے، یہ بڑے بڑے فلیٹ، 3 روم کے فلیٹ چھوڑ کے آیا ہے، یہ جگہ ملی ہے۔ اور اسی حالت میں فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور سوالات ہوں گے۔ اور کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں، فرشتے اپنے دانت کو مٹی کے اندر ڈالیں گے، جس سے 7 طبق جو ہے وہ 7 طبق ہل جائے گا، اور بندے کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، اور پھر سوال ہوگا من ربک من دینک من رسولک۔ یہ 3 سوال کا جواب دیا بندہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، وہاں موت کے بعد یہ دنیا کی ساری چیزیں بھلا دی جائے گی، اور اب جب آنکھ کھولے گا تو اس کو من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ وہاں کہے گا افسوس میں نہیں جانتا کون میرا رب ہے، افسوس میں نہیں جانتا میرا کون سا دین ہے۔
اور اللہ کے رسول کو افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اور جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جب ان کو دکھایا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو یہی تو میرے آقا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں تو فرمایا کہ آپ کی امت میں جانے کے بعد اب ہم کامل امت ہیں. قیامت تک جو امت پیدا ہوتے رہے گی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دینا پڑے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دو جز ہے یہ، اللہ کا جز کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. توحید اور رسالت جب تک یہ کامل نہیں ہوگا آپ کا دین کامل نہیں ہوگا. رسالت کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے محمد الرسول اللہ، ہم نے مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں. یہ پہچان کس نے کرائی؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی. اور پہچاننے کے بعد پھر بندگی کا حق ادا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے امتی، اللہ کی بندگی کا حق ایسے ادا کرنا جیسے میں نے ادا کیا ہے. ابو بکر نے ویسے کر کے بتایا، عمر نے ویسے کر کے بتایا، 1.25 لاکھ صحابہ نے ویسے کر کے بتایا. اللہ کی طرف سے انعام ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ. اور بعد والوں کے لیے فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سابقون الاولین مہاجرین اور انصار ہیں، یہ میرے وہ صحابہ کی جماعت ہے. تم بعد والے اپنے زندگی کے طریقے کو انہی اخلاص کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ زندگی گزار لو گے، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا. یہ سرٹیفکیٹ ہے. اہل بیت سے محبت کرنا کس نے سکھایا ہمیں؟ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ہمارے اکابر اپنے علم کی بنیاد پر جب بھی اللہ کے رسول کی تعریف کرتے تھے تو ساتھ میں صحابہ کا تذکرہ آتا تھا. صحابہ میں اہل بیت خود شامل تھے، کیونکہ صحابی وہ ہوا جو اللہ کے نبی کی صحبت پایا. گھر والا بھی صحبت پا رہا ہے، مسجد والا بھی صحبت پا رہا ہے، باہر والا بھی صحبت پا رہا ہے، سب صحابی ہیں. لیکن ہمارے اکابرین کی وہ علمی معیار تھا، اب اس کو الگ کیا گیا کہ یہ اہل سنت والجماعت صرف صحابہ کو مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے. جبکہ آپ یاد رکھیے کہ جب لفظ صحابہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تمام صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اہل بیت بھی ہو اور اگر کلمہ نہیں پڑھا ہو جناب رسول کا، اہل بیت میں شامل. ابو لہب سگا چچا ہے، ایمان نہیں لایا جناب رسول پہ، اللہ نے قرآن میں لعنت بھیج دی، قیامت امت پر پڑے گی، تبت یدا ابی لہب وتب. سگا چچا ہے ابو لہب. ایمان لانے کی بنیاد میں اہل بیت پہ شامل ہوگا، ایمان لانے کی بنیاد میں صحابہ میں شامل ہوگا. اور ہم ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری سن لیں، ایمان لانے کی بنیاد پر، عمل صالح کرنے کی بنیاد پہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، امت مرحومہ کہلائیں گے. اللہ کے نبی کی ساری امت ہے، مودی بھی اللہ کے نبی کا امت ہے، بی جے پی والے بھی اللہ کے نبی کی امت ہے، دنیا کے سارے یہودی اور عیسائی اس وقت جو موجود ہیں سب اللہ کے نبی کی امت ہے. امت مرحومہ وہ کہلائے گی جو اللہ کے نبی کی رسالت پر اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے گی. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں وہ ایمان کی توفیق اس بنیاد پہ نصیب فرمائی کہ ہم ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، اس گھر میں پیدا ہوئے ہم نے ایمان والوں کے گھر میں. اب آگے کی زندگی بالغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی سنت کو بالغ ہونے کے بعد نوجوانوں نے پہچانا، بوڑھوں نے پہچانا. اب اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دین کو اپنی زندگی میں لانا ہماری ذمہ داری. یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دو اعلان سن لیں. ایک دعوت نامہ ہے 10 دسمبر 2025 بروز بدھ بمقام مسجد عمر فاروق الماس کالونی شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم جامع اشرفیہ گجرات. یہ مولانا رضا صاحب
اشرفی کے صاحبزادے ہیں، مولانا رضا صاحب، ان کے والد حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، ان کے صاحبزادے ہیں یہ، اور حضرت خلافت ہے، اور شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم جامعہ اشرفیہ گجرات کے۔ آپ کے ممرہ میں تشریف لا رہے ہیں، 10 دسمبر کو تشریف لا رہے ہیں۔ بازیدگان ممرہ کوسہ حضرت والا کی آمد سے کس طرح سے زیادہ زیادہ مستفید ہوں بغیر آپ کے تعاون کے مشکل ترین عمل، لہٰذا جمیع علماء اور ائمہ کرام سے ادبان گزارش ہے کہ جمعہ کی نماز میں اعلان فرمانے کے ساتھ اپنے محبین و متعلقین کو بھی شریک اجلاس کی دعوت دیں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ شیخ الحدیث ہے دارالعلوم دیوبند، اپنا دارالعلوم اشرفیہ گجرات کے، وہ تشریف لا رہے ہیں 10 دسمبر کو، ان کا پروگرام ہے مستورات کا پروگرام 2:30 بجے سے 4 بجے تک، اجلاس عام بعد نماز عشاء متصلاً، یہ وفا آباد کی مسجد میں یہ آپ کا درس سبق ہے کرانے۔ تبلیغی جماعت کا اجتماع 7 اور 8 دسمبر، الحمدللہ دھانا ضلع کے عمومی دینی اجتماع 7 اور 8 دسمبر کو متل گراؤنڈ میں ہونا طے پایا ہے۔ آپ تمام حضرات درخواست ہے کہ اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی لانے کی فکر کریں۔ متل گراؤنڈ کے اندر 7 اور 8 کو دینی اجتماع تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے، آپ حضرات اس پہ جانے کی کوشش کریں۔ اجتماع کا فائدہ یہ ہوتا ہے جہاں امت جمع ہوتی ہے، امت کے گنہگار بھی مل کر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، اللہ ان گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اللہ ان نیک بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ اللہ ہمیں دین کی بات کو سمجھنے کی، خالی اجتماع میں جانے کی اور اجتماع میں حاضری دے دینے کی اور کوپر لے کے کھانے کی اللہ ان سے بچائے۔ اللہ دین کی بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بڑوں کی جو بات سنیں، بڑوں کو ماننے کا طریقہ یہ ہے ان کا ہاتھ نہ چوما جائے، ان کا سلام لے کے ہاتھ نہ چوما جائے، طریقہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اس وقت امت بڑی پریشانی کے حال میں ہے، اے اللہ ہمارا عقیدہ توحید بھی خطرے میں ہے، عقیدہ رسالت بھی خطرے میں ہے، ہماری تمام دینی اوقاف خطرے میں ہے۔ اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی رحیم اور کریم ہے، تو ہی مالک ہے۔ اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، اے اللہ ہم سوائے دعا کے درخواست کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو طاقتور ہے، تو مالک الملک ہے، ذی الجلال والاکرام ہے، حاکم ہے، محکوم ہم ہیں۔ اے اللہ ہم محکوم کی حیثیت سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ہماری طاقتیں جواب دے چکی ہیں، ہماری تمام جماعتیں فیل ہو چکی ہیں۔ اے اللہ ہمارے نمائندے بھی رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی غیبی مالی مدد فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی اور مسجدوں کی، مدرسوں کی اور اے اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کی مجاہدین کی غیبی مدد فرما دے۔ اے اللہ بیت المقدس کی عبادت فرما دے، مسجد حرم کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، دنیا میں جتنی مساجد ہیں اے اللہ ان مساجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سینکڑوں لوگ نماز میں آتے ہیں، لیکن اللہ تو امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اخلاص سے سجدہ کرتا ہے، اے اللہ اس گھر کو قبول فرما لیتا ہے۔ اے اللہ ایسے مخلصین اس وقت بھی اخلاص میں والے اے اللہ پوری دنیا میں اگر تلاشا جائے، علماء کی جماعت کا کہنا ہے، دنیا کی جماعت کے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مخلصین کی تعداد بھی اس وقت سب سے زیادہ ملک ہندوستان میں ہے۔ اے اللہ ان مخلصین کے نیک اعمال کا واسطہ اے اللہ تو ہماری تشخص کو برقرار رکھ دے، ہماری مسجدوں کو برقرار رکھ دے، ہمارے قبرستانوں کو برقرار رکھ دے، ہمارے مدارسوں کو برقرار رکھ دے۔ اے اللہ یہ تشخص ہم سے نہ چھین لے، اے اللہ ہماری گناہوں کی سزا اس انداز سے نہ دے، ہمارے سامنے تیرے گھر کو توڑوا کے نہ دے، قبرستانوں پہ قبضہ کروا کے نہ دے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اے اللہ امت محمدیہ کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ امت محمدیہ کی توبہ قبول فرما، ہمیں انفرادی توبہ کی بھی توفیق دے، اجتماعی توبہ کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ اے اللہ تو نے حدیث قدسی میں کہا کہ اے اللہ اے میرے بندے ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اور آپ نے خوشخبری دی کہ اے میرے بندے اگر تو نے اپنی مرضی کو میری مرضی میں ختم کر دیا، میں تیری مرضی بھی قبول، تیری مرضی کو بھی پورا فرما دوں گا۔
اور آگے آپ نے فرمایا کہ اے بندے، اگر تو نے اپنی مرضی میں میری مرضی کو ختم کر دیا، تیری مرضی میں تجھے گھماتا رہوں گا، اور اے بندے اچھی طرح سمجھ لے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اے اللہ، جو آپ چاہیں گے وہی ہونے والا ہے۔ اے اللہ، آپ اپنے توحید کی نام کو، اپنی اللہ رب العالمین کے نام کو، وہ رحمان و رحیم کے نام کو، اے اللہ ہم مسلمان ہیں، نقلی صحیح اے اللہ، لیکن ہم الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اے اللہ اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس نقل کو قبول کر کے اس کو اصل میں بدل دے۔ اے اللہ اس ملک ہندوستان کی ساری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، اللہ والوں کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمین کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اے اللہ بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہیں، ان سب کو نیک اور صالح رشتہ ازدواج سے منسلک فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے، ان کی قبر کی منزل کو اے اللہ دن دوگنے رات چوگنی دین کے معاملے میں ترقی عطا فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا، سارے امتی کے قبروں کو جہنم کے گڑھے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بھی اس قبر میں جانے والے ہیں، جانے سے پہلے اللہ ہمیں وہ قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، وہ کرامن کاتبین کے ساتھ نکیرین کے سوالوں کا جواب دینے کی اے اللہ اس ملک زندگی میں مشق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اماموں کو، ہمارے مؤذنوں کو اے اللہ اخلاص والی نماز اور اخلاص والی اذان کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی عمل کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے مقتدیوں کی نمازوں کو ان کی عوض اے اللہ باصاحب بخشش نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی، عافیت والی، ایمان والی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، اے اللہ راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔